السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجبوری میں آ کر میں نے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ قدم مجھے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ وقت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں یہاں تک پہنچ گیا تھا، لیکن آگے جانے کی میری ہمت نہیں تھی، کیونکہ آگے کا منظر کسی بھی سننے والے کی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔ اندھیری رات میں جہاں پر دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، اور میں اکیلا اس ویرانے میں کھڑا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں پر دن کے وقت بھی لوگوں کا کم مانا جانا تھا، اور میں رات کے وقت یہاں پر موجود تھا۔ یہ شہر کا سب سے بڑا قبرستان تھا، اور سب سے قدیم بھی۔ کہنے والوں سے اس کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے سن رکھی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قبرستان 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر رات کے اندھیرے میں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جنہیں لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتا تھا، اور رات کے وقت بالکل بھی نہیں۔ مگر میں اپنے حالات کے ہاتھوں مجبور آج اس جگہ پر کھڑا تھا۔ مجھے پیسے چاہیے تھے، اور یہی ایک طریقہ تھا جہاں سے میں کم وقت میں زیادہ پیسے کما سکتا تھا۔ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو یقیناً میں آج اس خوفناک اور ویران قبرستان کے باہر اکیلا کبھی نہ کھڑا ہوتا۔ اندر جانے کی میری بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ میں نے جو بچپن سے ہی اپنے خوف سے لڑنا سیکھ لیا تھا، دوستوں یاروں میں تقریباً ہر جگہ پر ہی سب کا یہ ماننا ہوتا تھا کہ مجھے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ میں واقعی میں بہادر تھا، لیکن یہاں آ کر تو مجھے بھی خوف سے پسینے آنے لگے تھے۔ ہمت کر کے جیسے ہی میں نے قبرستان میں قدم رکھا تو تیز ہوا چلنے لگی تھی، اور اچانک سے ہی قبرستان کا دروازہ جس میں اندر داخل ہوا تھا خود بخود بند ہو گیا تھا۔ قبرستان کے دوسرے کونے پر تھوڑی سی روشنی دکھائی دے رہی تھی، اور مجھے وہیں تک جانا تھا۔ ان ساری قبروں کے بیچ میں سے گزر کر مجھے اس مقام تک پہنچنا تھا، اور یہ کام میرے لیے میری زندگی کا اب تک سب سے مشکل کام تھا۔ میں بڑی مشکل سے اپنے ڈر اور خوف پر قابو پاتے ہوئے قبروں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ اچانک سے ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، مگر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے اپنا دھیان اپنے کام کی طرف رکھا تھا، اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگا تھا، جب دوبارہ سے پیچھے سے کسی نے آواز دے کر مجھے روکا تھا، اور وہیں پر میرے قدم رک گئے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اور اب میں مزید اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میں نے خوف سے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا تو سامنے ہی میرا نام جمیل ہے۔ میرا تعلق ایک چھوٹے سے علاقے، ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، جہاں پر میں اپنی ماں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ میری کل کائنات میری ماں ہی تھی۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ اپنے ماں باپ کا میں اکلوتا بیٹا تھا، اور ابا کا بھی میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جس طرح میرے لیے سب کچھ میری ماں تھی، ویسے ہی اماں کے لیے بھی سب کچھ میں ہی تھا۔ میری ہی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ مجھے تو اپنے ابا کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ اماں مجھے بتاتی تھی کہ میں اس وقت صرف 2 سال کا تھا جب ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد میں اور اماں اکیلے رہ گئے۔ سب لوگوں نے اماں کو دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا، مگر انہوں نے میری خاطر انکار کر دیا تھا، اور اپنی ساری زندگی میرے لیے وقف کرتی تھی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد میری اماں نے گھر میں بیٹھ کر محنت کی تھی۔ میری اماں پڑھی لکھی نہ تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں بہت ہنر تھا، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے گھر کے سارے اخراجات خود اٹھا لیے تھے۔ اماں دن رات محنت کرتی تھی تاکہ مجھے اچھی زندگی دے سکے، اور مجھے ابا کی کمی محسوس نہ ہو۔ لیکن پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ مجھے ابا کی شدت سے یاد آتی تھی، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میرے ابا آج ہمارے ساتھ موجود ہوتے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جب بھی کبھی ابا کو زیادہ یاد کرتا تھا تو اماں سے ان کے بارے میں پوچھتا۔ اماں نے مجھے آج تک ابا کے موت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بتائی تھی۔ وہ صرف یہی کہتی تھی کہ ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ وہ حادثہ کس طرح سے ہوا تھا
اس کا ذکر انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ بچپن میں تو میں نے بھی کبھی ان سے زیادہ اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا میں چیزوں کو سمجھنے لگا تھا، تو میں اماں سے ابا کے بارے میں جب بھی کوئی سوال کرتا تو وہ میری بات کو ٹال دیتی تھی، یہاں تک کہ اماں کے پاس ابا کی ایک تصویر تک موجود نہیں تھی، اور اس بات کو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ اس وقت ان چیزوں کا رواج بہت کم تھا، وہ غریب لوگ تھے، ایسے میں یہ ساری چیزیں اتنی عام نہیں تھی کہ کسی غریب کی پہنچ میں ہوتی۔ بس مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ اگر میں نے اپنے ابا کو دیکھنا ہے تو میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، میرے ابا بالکل میرے جیسے دکھائی دیتے تھے۔ ایک وقت زندگی میں ایسا تھا جب مجھے ان ساری باتوں کو جاننے کا بے حد جنون اور تجسس ہونے لگا تھا، مگر اماں نے کبھی مجھے اس بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میرے ابا شہر میں چھوٹی موٹی ملازمت کرتے تھے، اسی لیے مجھے اور اماں کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد ہم لوگ گاؤں آ کر رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس سے زیادہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ ابا کون سا کام کرتے تھے، کیا کام کرتے تھے، کچھ معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ میں نے گھر میں کبھی بھی ابا کی کوئی نشانی نہ دیکھی تھی۔ اماں کا ایک پرانا اور بڑا سا صندوق تھا، تو شاید ان کے جہیز کے ساتھ آج تک میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ صندوق کے اندر کیا ہے۔ اماں یہی کہتی تھی کہ اس میں ان کا کوئی پرانا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن ہر وقت اس کے اوپر ایک بڑا سا تالا پڑا رہتا تھا جس کو اماں نے کبھی نہیں کھولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر اس میں اماں کا کوئی پرانا سامان ہے تو اس میں اتنا بڑا تالا لگا کر رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اور خود ہی یہ سوچ کر چپ ہو جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے اماں کا کچھ قیمتی سامان ہو۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں نے ساری چیزوں میں دلچسپی لینی بہت کم کر دی تھی، کیونکہ میرا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ میں کوئی کام تلاش کروں تاکہ میری اماں جو اتنے سالوں سے محنت کرتی آ رہی ہے انہیں یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی محنت والا کام کرتی تھی، لوگوں کے ڈھیروں ڈھیروں کپڑے سلائی کر کے دیتی تھی، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری رات وہ جاگتی رہتی تھی اور کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ اسی لیے میں اپنی ماں کو اب تھوڑا سا آرام دینا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے گاؤں کے اسکول سے ہی 10 جماعتیں پاس کی تھیں، اور اس کے بعد اماں نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ اپنی پڑھائی مکمل کر لوں، لیکن اب اماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس عمر میں مجھے ان کا سہارا بننا چاہیے تھا، اور بجائے اس کے کہ میں ان کا سہارا بنتا، بیمار ماں کی دن رات کی محنت سے کمائے گئے پیسوں سے اپنے شوق پورے کرتا۔ ایسے لوگوں میں سے تو میں بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے شوق کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے گھر کے بارے میں سوچا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اپنے گاؤں میں کام تلاش کیا تھا۔ مجھے گاؤں کی بڑے ذمہ داروں کے ہاں کام مل گیا تھا۔ کام بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں پیسے بہت کم تھے۔ میں صبح سے جاتا اور شام کو دیر سے گھر واپس لوٹتا تھا۔ تھکن سے میرا برا حال ہوتا تھا، لیکن جتنے پیسے وہاں سے ملتے تھے اتنے میں تو ہمارا گھر پہ گزارا بھی نہیں ہوتا تھا۔ اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ انہوں نے مجھے اس لیے تو تعلیم نہیں دلوائی تھی کہ مجھے اس قسم کا انتہائی محنت والا کام کرنا پڑے۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا کوئی ایسا کام کرے جس میں اسے اتنی زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، مگر یہاں گاؤں میں اس کام کے علاوہ کرنے کے لیے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ گاؤں کے تقریباً سبھی لوگ بڑے ذمہ داروں کے ہاں ہی کام کرتے تھے اور ان کے گھروں کا گزارا ہوتا تھا۔ یہ کوئی شہر تو تھا نہیں جہاں پر کوئی نوکری مل جاتی۔ مجھے اس جگہ پر کام کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور پھر اچانک سے ہی اماں کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ پہلے تو اماں بھی گھر میں رہ کر تھوڑا بہت کام کر لیا کرتی تھی اور کچھ پیسے میں کماتا تھا، اس سے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ لیکن اب صرف گھر کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ مجھے اماں کا بھی علاج اچھی جگہ سے کروانا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ
کہ میں کسی ایسی جگہ پر کام کرتا ہوں جہاں پر مجھے زیادہ پیسے ملتے۔ میں نے اپنے گاؤں میں بہت سارے جگہوں پر کام کے لیے بات کی تھی، لیکن کہیں کوئی بات نہ بن پائی تھی۔ جو بھی کوئی کام تھا تو سب رکھنے کے لیے تو تیار ہوتا تھا، وہ پیسے اس قدر کم دیتے تھے کہ اس سے تو گھر کا گزارا بھی مشکل ہوتا۔ تو میں اماں کا علاج کہاں سے کرواتا؟ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، جب ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ اگر واقعی میں مجھے پیسے کمانے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا، میں خاموشی سے شہر چلا جاؤں، وہاں پر مجھے کوئی نہ کوئی اچھا کام ضرور مل جائے گا۔ اور ویسے بھی میں نے تو 10 جماعتیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، مجھے تو کسی بھی اچھی جگہ کام مل جائے گا۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھلا مجھے کیا ضرورت ہے یہ مزدوروں والا کام کرنے کی؟ میں اپنی پڑھائی سے فائدہ اٹھاؤں اور کوئی اچھا کام کروں تاکہ مجھے اس کے اچھے پیسے مل سکے۔ اس زمانے میں تو 10 جماعتیں پڑھنا بھی بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا تھا، اور جس انسان نے بھی 10 کلاس پاس کی ہوتی تھی اسے ایک پڑھا لکھا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، مگر میں اماں کو اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ ہم لوگ اس گاؤں میں کافی سالوں سے رہ رہے تھے۔ میں تو بچپن سے ہی یہیں سے پلا بڑھا تھا، اس لیے آس پاس کے سبھی لوگ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے واقف تھے۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں ہی جو عورت رہتی تھی وہ اماں کی بہت اچھی اور پرانی سہیلی تھی۔ اماں اور ان میں دونوں میں بہنوں جیسی محبت تھی۔ جب انہیں اس ساری بات کا علم ہوا تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اگر میں کام کرنے کے لیے شہر جانا چاہتا ہوں تو میں چلا جاؤں، مجھے اماں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، وہ لوگ اماں کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں گے۔ خالہ سغرا، اس کی بیٹیاں بھی اماں کی بہت خدمت کرتی ہیں، اور وہ خود بھی اماں سے بہت محبت کرتی تھی، اور پھر مجھے پورا بھروسہ تھا، اسی لیے مجھے اماں کی طرف سے کوئی پریشانی نہ تھی۔ مگر اماں مجھے اپنے سے دور بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے ابا کو کھو دیا تھا، یقیناً وہ اسی بات سے ڈرتی ہے، لیکن میرا جانا ضروری تھا، کیونکہ اماں کے علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے تھے یہاں رہتے ہوئے میں کبھی وہ پیسے نہ کما سکتا، اور میرے لیے میری ماں کی زندگی سب سے زیادہ ضروری تھی۔ اور پھر چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا، میں نے بڑی مشکلوں سے اماں کو اس بات پر راضی کیا تھا، انہیں سمجھایا تھا تو میں جلدی واپس آ جاؤں گا، روزانہ ان سے بات کیا کروں گا، اور جب ایک مرتبہ مکمل طور پر وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ان کا علاج ہو جائے گا، تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ خالہ سغرا نے بھی اماں کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ مجھے جانے دیں۔ آخر کار اماں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہیں، انہیں اس طرح سے چھوڑ کر جانے کا تو دل میرا بھی نہیں تھا، لیکن اگر مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی یہ فیصلہ نہ کرتا۔ میں نے اپنی ضرورت کا سامان لیا تھا اور شہر کے لیے روانہ ہو گیا، مگر شہر پہنچ کر تو میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ میں جو اس امید پر آیا تھا کہ یہاں پر مجھے بہت اچھا کام مل جائے گا اور میرے دن بدل جائیں گے، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جس جگہ بھی کام کے لیے جاتا تھا مجھے انکار ہو جاتا، سب لوگ یہی کہہ کر انکار کر دیتے کہ بھی انہیں کام کے لیے کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ہی انہیں ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے۔ جانے کتنی ہی جگہوں سے میں ہو کر تھک ہار کر آ گیا تھا، لیکن مجھے کہیں کام نہ ملا۔ اب میں کس منہ سے واپس جاتا؟ میں اماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اب جب واپس آؤں گا تو اتنے پیسے جمع کر کے آؤں گا کہ انہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا اور ان کا اچھی جگہ سے علاج کرواؤں گا۔ اب اس طرح سے خالی ہاتھ کیسے واپس چلا جاتا؟ مجھے ہمت نہیں ہارنی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار تھا، اور پھر چاہے وہ کوئی مزدوری ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن مجھے یہاں پر کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا۔ پورا دن اسی طرح سے کام ڈھونڈتے ڈھونڈتے گزر گیا تھا، اور پھر شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے جب میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی مجھے وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کسی نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا
تو سامنے ہی ایک بزرگ سا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں گاؤں سے یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے کوئی کام ہی نہیں مل رہا۔ جب اس آدمی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ مجھے کس قسم کا کام کرنا ہے، میں نے اسے یہی کہا کہ مجھے صرف پیسے چاہیے، اس کے لیے میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ میری بات سن کر اس آدمی نے میرے قریب ہو کر سرگوشی کے انداز میں مجھ سے کہا کہ اس کے پاس ایک کام ہے، لیکن کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر میں نے وہ کام کر لیا تو مجھے اس کے بہت اچھے پیسے ملیں گے، مگر اس کام کو کرنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہے۔ یہ کام ایک بہادر انسان کر سکتا ہے، اور اگر تو میں واقعی میں ہمت والا ہوں تو میں اس کے ساتھ چلوں، اور اگر نہیں تو پھر اپنے لیے کوئی اور کام دیکھ لوں۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اس آدمی کی بات مان لی تھی اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اس چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ کام کس نوعیت کا ہے۔ مجھے تو بس پیسے چاہیے تھے، اسی لیے میں نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ آخر کام ہے کیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ مجھے شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر لے آیا تھا۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو یہاں تو دور دور تک آبادی کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو ایک لمحے کے لیے تو میرے چہرے پر خوف کے سائے آ گئے، کیونکہ سامنے ہی ایک بہت بڑا قبرستان تھا اور اوپر سے شام بھی ڈھل چکی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ ایسے میں اس جگہ پر اس انجان آدمی کے ساتھ موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہی سوچا کہ شاید میں نے اس آدمی کی بات مان کر اس کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ مجھے اس طرح سے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ آدمی مجھے ایک ایسی جگہ کام کے لیے لے آیا تھا جہاں پر آ کر تو ویسے ہی سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہاں سے واپس پلٹ جاتا یا اس آدمی سے کوئی بھی سوال کرتا، اس نے مجھ سے کہا کہ کام اسی جگہ پر کرنا ہے۔ اس آدمی نے مجھے اس قبرستان کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ کہا کہ یہ قبرستان بہت ہی پرانا ہے، یہ شہر کا سب سے قدیم قبرستان ہے، اور سننے میں یہی آتا ہے کہ تقریباً یہ کوئی 100 سال پرانا ہے، اور اب تو کوئی یہاں کا رخ بھی نہیں کرتا، لیکن شہر کا سب سے قدیم قبرستان ہونے کی وجہ سے اس کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اسی قبرستان میں قبروں کی دیکھ بھال کے لیے اور قبروں کی کھدائی کے لیے گورکن کی ضرورت ہے۔ اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں آج سے ہی اپنا کام سنبھال لوں۔ مجھے اس کام کی ہر مہینے کی تنخواہ ملے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پورا دن میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا تھا اور مجھے کہیں کام نہیں ملا تھا، اور اب ایسا کام مل گیا ہے وہ نہ تو کبھی میں نے پہلے کیا تھا اور نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کچھ علم تھا۔ اور اس آدمی کا کہنا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قبر کی کھدائی کے لیے میرے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہوا کریں گے، لیکن رات کے وقت یہاں کی دیکھ بھال مجھے اکیلے کرنی ہوگی، کیونکہ یہ قبرستان بہت قدیم ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں آ کر بہت ہی خطرناک عمل کرتے ہیں۔ بس اسی لیے مجھے یہاں رہ کر اسی چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دل کرتا تھا کہ میں اس کام کے لیے ہاں کر دوں، لیکن جب میں آس پاس اس قدر ویرانے کو دیکھتا تھا اور سامنے ویران سے پرانے قبرستان کو دیکھتا تھا تو ایک لمحے کے لیے دل دہل جاتا تھا، مگر پھر اچانک سے ہی اماں کا خیال آیا تھا تو میں نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی میں نے ہاں کی، اس آدمی نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، ایک بات تو بہت ضروری ہے، وہ کام شروع کرنے سے پہلے مجھے بتانا چاہتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ اس قبرستان میں رات گزارنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اس قبرستان کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں، اسی لیے تو یہاں پر کام کرنے کے اتنے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی یہاں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جس بھی آدمی کو یہاں رکھتے ہیں وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر ہاں تو کر دیتا ہے، لیکن ایک رات بھی نہیں گزارتا، اگلے دن اس آدمی کا خود پتہ نہیں ہوتا
کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اگلے دن وہ کہیں دکھائی ہی نہیں دیتا اور یہ کام چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اگر تو میں بھی ڈرپوک ہوں اور میں نے اس کی صبح ہونے سے پہلے یہ کام چھوڑ کر بھاگ جانا ہے تو میں ابھی انکار کر دوں۔ اس کی بات نے تو مجھے اور خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اب اگر میں نے ارادہ کر لیا تھا تو میں نے اس آدمی کو ہاں کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں بھاگنے والوں میں سے بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری بہادری دیکھ کر وہ آدمی ایک لمحے کے لیے حیران ضرور ہوا تھا اور اس وقت اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ باقی کی تنخواہ مہینے کے آخر میں ہی ملے گی۔ اس کے ساتھ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے بس خاموشی سے قبرستان کے اندر جانا ہے اور اس کے داخلی دروازے کو اندر سے بند کر دینا ہے اور سیدھا چلتے جانا ہے۔ قبرستان کے دوسرے کونے پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے جو کہ یہاں کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ وہاں پر ہلکی سی ایک لائٹ جل رہی ہوگی تو مجھے دور سے ہی نظر آ جائے گی۔ میں بس خاموشی سے وہاں چلا جاؤں اور جیسے ہی مجھے باہر کوئی آہٹ وغیرہ محسوس ہو یا پھر کسی کے بولنے کی آواز آئے تو بس ایک مرتبہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکل کر دیکھ لوں کہ کوئی آدمی تو نہیں گھس آیا۔ بس یہی میرا کام ہے اور صبح ہوتے ہی چاہے تو میں یہیں پر آرام کر لیا کروں۔ اس آدمی کی میں نے ساری باتیں دھیان سے سن لی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہیں پر آ کر مجھ سے مل لیا کرے گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مجھے اندر جانے کا کہا اور خود اپنے راستے چل پڑا۔ میں آج زندگی کے ایسے مقام پر تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کام کرنا تھا۔ جس جگہ پر میں کھڑا تھا، جہاں پر لوگ دن کے اجالے میں بھی کم ہی آتے تھے، ہر طرف رات کا سناٹا پھیل گیا تھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا اور میں اکیلا اس ویران جگہ پر اس قدیم قبرستان کے سامنے کھڑا تھا۔ اندر جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے اس کام کی ذمہ داری لی تھی، اسی لیے مجھے اس کام کو ہر طرح سے سر انجام دینا ہی تھا۔ میں جو آج تک کبھی کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ بچپن میں ہی ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں گھر کے باہر کے سارے کام مجھے دیکھنے ہوتے تھے، اسی لیے شروع سے ہی میرے اندر یہ ڈر اور خوف کبھی تھا ہی نہیں۔ لیکن اب اس جگہ پر کھڑے ہو کر مجھے واقعی میں احساس ہو رہا تھا کہ ڈر واقعی میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کی تھی اور قبرستان کے طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تھا تو اچانک سے تیز ہوا چلنے لگی تھی۔ قبرستان میں جتنے بھی درخت تھے سب کے پتے ہلنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پیچھے سے کسی چیز کی بہت تیز آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا، قبرستان کا داخلی دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ میرے سامنے دیکھا تو سامنے ہی مجھے قبرستان کے دوسرے کونے میں ہلکی سی روشنی نظر آئی تھی۔ یقیناً وہیں پر وہ چھوٹی سی جھونپڑی تھی جہاں مجھے جانا تھا، لیکن مجھے ان ساری قبروں کے بیچ میں سے گزر کر وہاں تک پہنچنا تھا اور یہی کام میرے لیے سب سے زیادہ مشکل تھا۔ ہمت کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا جا رہا تھا جب مجھے اپنے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے، مگر میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی اور میں نے نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خاموشی سے اپنے راستے پر چل رہا تھا جب تھوڑی ہی دیر بعد پیچھے سے کسی نے مجھے پکارا تھا۔ آواز سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ہی وہی آدمی کھڑا ہوا تھا جو مجھے قبرستان تک لایا تھا، جس نے مجھے یہ کام دیا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے وہ آدمی اپنے راستے پر چلا گیا تھا، اب اچانک سے وہ میرے پیچھے کیسے آ گیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے تو اس آدمی سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا جب اس نے آگے بڑھ کر ایک کالے رنگ کا دھاگا میرے ہاتھ پر باندھ دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دھاگا مجھے ہر قسم کے برے سائے سے محفوظ رکھے گا۔ اس وقت وہ یہ دھاگا مجھے دینا بھول گیا تھا، اسی لیے میرے پیچھے آیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی دوبارہ سے چلا گیا تھا، جبکہ میں خاموشی سے چلتا ہوا آخرکار جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا تھا، جہاں پر پہلے سے ہی ضرورت کا سامان پڑا ہوا تھا۔
میں نے جلدی سے جھونپڑی کے آگے پردہ نیچے کیا تھا تاکہ مجھے باہر کا منظر دکھائی نہ دے، اور خاموشی سے اس کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی مجھے یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب اچانک سے مجھے قبرستان کے باہر سے کسی کے رونے کی تیز آواز سنائی دینے لگی، جیسے کوئی زار و قطار روئے جا رہا تھا۔ میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اسی جھونپڑی میں ایک چھوٹی سی ٹارچ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے ہاتھ میں اٹھایا اور جھونپڑی سے باہر نکل آیا تھا، کیونکہ مجھے اس جگہ کی رکھوالی کرنی تھی۔ آخر کون تھا جو اس طرح سے رو رہا تھا اور اس کے رونے کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی؟ ابھی جب میں اندر آیا تھا تب تو یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تھا اور میں نے چاروں طرف دیکھا، مگر مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا تھا، جب اچانک سے ہی وہ آواز مجھے اپنے پیچھے سے سنائی دی۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک قبر تھی، جہاں پر مجھے ایک سفید بڑی سی چادر دکھائی دی تھی۔ مجھے کسی کا بھی چہرہ دکھائی نہیں دیا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ پہلے تو ڈر کے مارے وہاں جانے کی میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک مرتبہ تو مجھے جا کر دیکھنا ہی تھا کہ آخر کون ہے اور رات کے اس اندھیرے میں اس ویران قبرستان میں کیوں آیا ہے۔ میں جیسے ہی اس جگہ پر پہنچا تھا اور جب میں روشنی ڈالی تھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ وہاں پر ایک بڑی سی سفید چادر میں ایک لڑکی موجود تھی، جو کہ اپنا چہرہ جھکائے اس قبر کے سرہانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ میرے بلانے پر جب اس نے چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو سا گیا تھا، اور اس قدر بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس قدر حسین تھی اور دیکھنے میں بھی کم عمر لگتی تھی، تو ایسے میں وہ اس جگہ، اس ویران جگہ میں رات کے اندھیرے میں کیوں آئی تھی؟ کیا اسے نہیں پتا تھا کہ ایسی جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا تھا؟ شاید جس کی قبر پر وہ بیٹھی رو رہی تھی کوئی اس کا بہت قریبی تھا۔ جب میں نے اس لڑکی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی یہ اس کی ماں کی قبر ہے، جو اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، اسی لیے وہ آ جاتی ہے۔ مجھے اس لڑکی پر ترس آیا تھا، لیکن میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ میں نے اسے یہی کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے، یہ جگہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور آج کے بعد وہ کبھی یہاں پر نہ آئے۔ اگر اسے اپنی ماں کی قبر پر آنا بھی ہوتا ہے تو وہ دن کے اجالے میں آیا کرے، لیکن وہ لڑکی تو وہاں سے جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی اور کہنے لگی میں اسے یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دوں، وہ خود ہی یہاں سے چلی جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ حیرت تو مجھے اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس لڑکی کو ڈر نہیں لگتا تھا، جس طرح سے اکیلی یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ پھر یہی سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ اپنی ماں کے غم میں شاید اسے کسی دوسری چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اچانک سے میری نظر اس کی ماں کی قبر پر گئی۔ اس قبر کو دیکھ کر تو کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ قبر نئی ہے، وہ تو کافی سال پرانی لگ رہی تھی۔ تو کیا یہ لڑکی اتنے سالوں سے اپنی ماں کی قبر پر آ رہی تھی؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آیا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے وہاں سے واپس چلا آیا تھا۔ لیکن ساری رات اس لڑکی کا وہ روتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ وہ رات اسی طرح سے گزر گئی تھی۔ اگلی صبح وہی آدمی جس نے مجھے اس جگہ پر کام پر رکھا تھا، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں یہاں پر موجود ہوں۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے پہلے وہ جس بھی آدمی کو اس کام پر رکھتا تھا، صبح وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ شاید راتوں رات ہی وہ یہ کام چھوڑ کر کہیں بھاگ جاتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا بھی اس قبرستان میں کیا ہوتا تھا کہ ہر کام کرنے والا یہاں سے راتوں رات بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میں پہلا ایسا انسان ہوں جس نے پوری رات یہاں گزاری ہے اور صبح ہونے پر بھی میں اسے یہیں ملا ہوں۔ میں واقعی میں ایک بہادر انسان ہوں
اور اسے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی۔ اسے میری بہادری پسند آئی تھی، اسی لیے اس نے پورے مہینے کی تنخواہ مجھے پہلے ہی دے دی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بھاگنے والے لوگوں میں سے بالکل نہیں ہوں۔ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ لوگ یہاں سے بھاگ کیوں جاتے تھے، جبکہ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ جگہ دیکھنے میں خوفناک ضرور تھی، لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی یہاں محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ پیسے میں نے اپنے گاؤں بھیجے تھے اور اس کے ساتھ ہی اماں کو فون کر کے بتایا تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے اور جو پیسے میں نے بھیجے ہیں وہ ان کے علاج کے لیے ہیں۔ بہت جلدی میں خود بھی وہاں کا چکر لگاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ شہر لے آؤں گا۔ اماں تو یہ خبر سن کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے، لیکن کون جانتا تھا کہ میں یہاں پر کیا کام کر رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے ایسا ہونے لگا تھا کہ روزانہ ہی جیسے ہی رات ہوتی تھی تو مجھے اس لڑکی کے رونے کی آواز آتی۔ وہ لڑکی روزانہ ہی اپنی ماں کی قبر پر آ کر روتی تھی۔ میں نے اسے بہت مرتبہ سمجھایا بھی تھا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اس کی ساری پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس سے بات کرنی شروع کی تھی اور پھر وہ لڑکی بھی روزانہ یہاں پر آتی تھی اور میں اسے باتوں میں لگا لیتا تاکہ وہ اپنا غم بھول جائے۔ مجھے اس جگہ پر کام کرتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور پورے 1 ہفتے سے وہ لڑکی روزانہ یہاں مجھے ملتی تھی۔ اب تو میں اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا۔ اس کی ماں ہی اس کا سہارا تھی اور ماں کے مرنے کے بعد رشتہ داروں نے بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہے، اسی لیے جب بھی اپنی ماں کو یاد کرتی ہے تو یہاں پر آ جاتی ہے۔ اس لڑکی کو بھی میں اچھا لگنے لگا تھا اور پھر ایک دن میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ ڈالی۔ میں نے اسے یہی کہا کہ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی تھی اور جبکہ اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، ایسے میں اگر وہ چاہے تو میں اس زندگی کے مشکل سفر میں اس کا ساتھی بن سکتا ہوں۔ مجھے بہت امید تھی، مجھے لگا تھا کہ وہ لڑکی انکار نہیں کرے گی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا کہ مجھے اس سے اتنی محبت کیسے ہو گئی تھی کہ میں اس کا انکار سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اس نے ہاں کر دی تو میں اسے اپنے ساتھ گاؤں لے جاؤں گا، اماں کو سب کچھ بتا دوں گا اور اس سے شادی کر لوں گا۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے دوبارہ اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں بھی اسے اچھا لگتا ہوں، لیکن اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہے تو مجھے اس کی ایک شرط ماننی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا تھا جب اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں ایک بہت بڑا سچ بتانا چاہتی ہے اور اس سچ کو جاننے کے لیے مجھے اس کے ساتھ اس کے گھر آنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ ہوگا اور اگر مجھے اس کی شرط منظور نہیں ہے تو آج سے اور یہیں سے ہمارے راستے الگ ہیں۔ میں اس لڑکی کو کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کی شرط مان لی تھی اور میں نے اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کی حامی بھر لی تھی۔ مگر اس لڑکی کا کہنا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ رات کے وقت جانا ہوگا۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب لگی تھی جب اس نے کہا کہ دن کے وقت اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گی تو اس کے سب رشتہ دار اس کے بارے میں غلط باتیں بنائیں گے، اسی لیے رات کے وقت ہی مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اگر تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے اس پر اتنا بھروسہ ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو وہ مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کرے گی۔ میری آنکھوں پر بھی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہاں کر دی اور ارادہ کر لیا تھا کہ کل ہی میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی غلطی مجھے کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ اگلے دن جیسے ہی وہ لڑکی مجھے قبرستان میں دکھائی دی تھی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا گیا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ وہ لڑکی مجھے شہر کے اندر کسی آبادی والے علاقے میں لے کر جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر تو مجھے مزید حیرت ہوئی تھی
کہ وہ لڑکی تو مجھے مزید شہر سے دور ویران جگہوں پر لے کر جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا دل کیا کہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس لڑکی کی کوئی چال بازی ہو، لیکن وہ لڑکی شکل سے بہت ہی معصوم لگتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی دھوکہ کرے گی، اسی لیے میں خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، اور پھر ایک ویران سے کھنڈر نما گھر کے باہر آ کر وہ رک گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہی اس کا گھر ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کا گھر کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر جیسے ہی میں اس کے گھر کے اندر اس کے ساتھ گیا تھا تو اس کی اصلیت سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں تھی بلکہ ایک جنزادی تھی، اور اسی کھنڈر نما گھر میں رہتی تھی۔ اسی لیے تو وہ اکیلی قبرستان پہنچ جاتی تھی اور اسے ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ مگر وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس لڑکی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اسے بس میری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مانتی ہے کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اپنی اصلیت چھپائی، لیکن اگر وہ اسی وقت مجھے سچ بتا دیتی تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس قبرستان میں اس قبر کے نیچے بہت سال پہلے اس کی ماں کو قید کر دیا گیا تھا۔ وہ لڑکی جنات کی ملکہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کو وہاں سے آزاد نہیں کروا سکتی، کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک عامل نے اس کی ماں کو وہاں پر قید کیا تھا اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے۔ وہ پچھلے کئی سالوں سے اپنی ماں کو وہاں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کی ماں کو وہاں سے آزاد کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اس کتاب میں موجود ہے جو کہ اس عامل کے پاس تھی جس نے اس کی ماں کو قید کیا تھا۔ وہ عامل تو مر چکا ہے، اسی لیے وہ کتاب یقیناً اسی کے گھر والوں میں سے ہی کسی کے پاس ہوگی، اور وہ اتنے سالوں سے اس کے گھر والوں کو تلاش کر رہی تھی، اور آخر کار وہ اس میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی تھی جب اس نے کہا کہ وہ عامل کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا، اور اب میں ہی ہوں جو اپنے باپ کی اس جادو کو ختم کر کے اس کی ماں کو آزاد کروا سکتا ہوں، اور مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہوگا، میں چاہوں یا نہ چاہوں۔ مجھے اس سب میں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر میں نے انکار کیا تو اس کی سزا بہت بھیانک ہوگی۔ وہ مجھ سے میری ماں کو چھین لے گی اور مجھے اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دے گی، اور میں یہاں سے کبھی واپس نہیں جا پاؤں گا اور نہ ہی اپنی ماں سے مل پاؤں گا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا باپ تو بہت سال پہلے ہی مر چکا تھا، تو وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ جب اس نے مجھے بتایا کہ میری ماں نے مجھ سے بہت بڑا سچ چھپایا ہے، سب سے پہلے تو مجھے واپس جا کر اپنی ماں سے پوری حقیقت جاننی ہے، اور یقیناً وہ کتاب بھی میری ماں کے پاس ہوگی، وہ بھی مجھے واپس لانی ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر واپس آؤں گا اور مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ اگر تو مجھے اس کی شرط منظور ہے تو وہ مجھے یہاں سے جانے دے گی، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو نتائج کا ذمہ دار میں خود ہوں گا۔ اس قدیم قبرستان میں اب تک جتنے بھی آدمیوں کو کام کے لیے رکھا گیا تھا، وہ جنزادی ہی انہیں خوفزدہ کر کے وہاں سے بھگا دیتی تھی، کیونکہ وہ مجھے یہاں تک لانا چاہتی تھی، اور وہ مجھے یہاں تک لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ اس کا بنایا گیا منصوبہ تھا۔ وہ آدمی جس نے مجھے اس جگہ کام پر رکھا تھا، وہ بھی ایک دھوکہ تھا۔ وہ آدمی بھی اسی جنزادی کا بھیجا ہوا تھا۔ میری شکل میرے ابا سے بہت زیادہ ملتی ہے، اسی لیے مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی کہ میں اسی عامل کا بیٹا ہوں جس نے اس کی ماں کو قید کیا تھا۔ اس جنزادی کی یہ بات سن کر مجھے اماں کی بات یاد آئی تھی۔ جب میں اماں سے یہ پوچھتا تھا کہ میرے ابا کیسے تھے تو وہ مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ وہ بالکل دیکھنے میں میرے جیسے تھے۔ تو کیا جو کچھ بھی یہ کہہ رہی تھی وہ سچ تھا؟ مجھے پوری حقیقت جاننی تھی، اسی لیے مجھے جلد از جلد اپنے گاؤں واپس جانا تھا۔ اسی دن میں اپنے گاؤں واپس آیا تھا، اور میں نے اماں سے اس بارے میں جب پوچھا تو پہلے تو اماں مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہ تھی۔ جب میں نے انہیں مجبور کیا
تو انہوں نے مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ اماں نے بتایا کہ میرے ابا انہی چکروں میں پڑ گئے تھے۔ وہ ایک بہت ہی جانے مانے بڑے عامل بننا چاہتے تھے، اسی لیے وہ اس پرانے قبرستان میں جا کر عمل کرتے تھے۔ اماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ابا کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ میرے ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے اماں جانتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے ہمیں کبھی بھی اپنے سے الگ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی لیے میرے ابا ایک مرتبہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے تھے، اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر اماں مجھے لے کر اس گاؤں میں آ گئی تھی، جہاں پر میرے ابا چاہ کر بھی ہمیں تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میری اماں نے میرے ابا کی وہ ساری چیزیں آنے سے پہلے جلا دی تھی، جنہیں وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ مگر ان میں ایک کتاب ایسی بھی تھی جسے وہ چھپا کر اپنے ساتھ لے آئی تھیں، اور تب سے لے کر اب تک انہوں نے اس کتاب کو اپنے صندوق میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ یقیناً یہ وہی کتاب تھی جس کے بارے میں وہ جنزادی مجھے بتا رہی تھی۔ یقیناً اسی کتاب میں اس کی ماں کو آزاد کرنے کا طریقہ موجود تھا۔ میں نے اماں سے وہ کتاب مانگی۔ پہلے تو اماں دینے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن میرے مجبور کرنے پر انہوں نے وہ کتاب میرے حوالے کر دی۔ میں نے کتاب لی تھی اور دوبارہ سے شہر واپس آ گیا تھا۔ اب جب کہ مجھے سچائی معلوم ہو گئی تھی تو میں واقعی میں اس جنزادی کی مدد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ میرے باپ کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں یہ سب کچھ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے باپ کی گئی غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ میں دوبارہ اسی جگہ اسی گھر میں موجود تھا جہاں پر وہ جنزادی مجھے لے کر آئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنات کی ملکہ ہے، مگر اس جادو کی وجہ سے اس سے سب کچھ چھن گیا۔ اس کی ماں دور ہو گئی اور اب وہ اپنے محل واپس بھی نہیں جا سکتی جب تک اس کی ماں آزاد نہیں ہو جاتی۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر اگلے ہی دن رات کے اندھیرے میں اسی جنزادی کے ساتھ جا کر اس قبرستان میں نے اس قبر پر بیٹھ کر زندگی میں پہلی مرتبہ ایک عمل کیا تھا تاکہ اس کی ماں کو وہاں سے آزاد کروا سکوں، جسے میرے ابا نے بہت سال پہلے اپنے مقصد کے لیے یہاں قید کر دیا تھا، اور تب سے وہ اپنی ماں کے بغیر زندگی گزار رہی ہے۔ ماں کے بغیر زندگی گزارنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ چاہے وہ انسان نہیں تھی، جنزادی تھی، لیکن اس میں بھی احساسات تھے، جذبات تھے۔ یہ سب کچھ اس نے مجھے یہاں لانے کے لیے کیا تھا، لیکن وہ آنسو جب وہ روزانہ یہاں آ کر اپنی ماں کے لیے بہاتی تھی، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ سچے تھے، اور بس یہی سوچ کر میں نے اس کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگا دی تھی، اور میں بڑی مشکل سے اس عمل کو مکمل کر ہی لیا تھا۔ میں نے جنات کی ملکہ کی ماں کو اپنے باپ کی قید سے آزادی دلوا دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی جو کچھ میرے ابا نے ان کے ساتھ کیا تھا اس کے لیے میں نے ان سے معافی مانگی تھی۔ اس جنزادی نے دل سے میرا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ میں نے اس کے لیے کیا ہے وہ ساری زندگی میرا احسان نہیں بھول سکتی، اسی لیے اس کے بدلے میں وہ مجھے کچھ دینا چاہتی ہے، مگر مجھے اس سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ میں نے احسان نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ابا کی غلطی کو ٹھیک کیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ جنزادی مجھے کچھ دینا چاہتی تھی، اور اس نے مجھے ایک ایسا انعام دیا جس نے میری آگے کی ساری زندگی بدل دی تھی۔ وہ جنات کی ملکہ تھی، اس لیے مجھے اپنے ساتھ اپنے محل میں لے آئی تھی، جو کہ بے حد خوبصورت تھا۔ ایسی خوبصورتی تو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس جنزادی نے ایک بڑی سی پوٹلی میرے حوالے کی تھی، جو کہ سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ میں ساری زندگی بھی اس میں سے نکال نکال کر خرچ کرتا رہوں گا تو کبھی بھی یہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ میں نے اتنے سالوں بعد اس کو اس کی ماں سے ملوایا تھا، اور میری وجہ سے انہیں ان کی سلطنت واپس مل گئی تھی۔ وہ لڑکی جنات کی ملکہ تھی، لیکن کیونکہ اس کی ماں کو میرے ابا نے بہت سال پہلے قید کر دیا تھا، اسی لیے اس کا تاج بھی اس سے چھن گیا تھا، اور اب جب کہ اس کی ماں رہا ہو گئی تھی
تو اسے اس کا محل اور سب کچھ واپس مل گیا تھا۔ وہ کتاب میں نے اس جنزادی کو دے دی تھی کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ پوٹلی لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ ہمارے دن بدل گئے تھے۔ میں اماں کو بھی اپنے ساتھ شہر لے آیا تھا، اچھی جگہ سے اماں کا علاج کروایا تھا، اور اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، اور شہر میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کاروبار بہت پھیل گیا تھا، اور آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میں اسی شہر میں رہتا ہوں، اور آج بھی میں اکثر اسی قبرستان کے باہر سے گزرتا ہوں اور اس واقعے کو یاد کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ اس قدیم قبرستان نے کس طرح سے میری قسمت کو بدل دیا تھا۔ جہاں مجھے پہلی بار کسی سے محبت ہوئی تھی، وہ تو مجھے نہیں ملی تھی، لیکن اس نے میری زندگی ضرور بدل دی تھی۔ میں اسے آج بھی یاد کرتا تھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن ہم دونوں کی زندگی بہت الگ تھی۔ ہم ایک ساتھ کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ جہاں اتنا کچھ میں نے پا لیا تھا، وہیں ہم دونوں کی محبت ادھوری رہ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔